جب غار کے پاس پہنچے میرے حضور غار میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے پہلے میں جاتا ہوں تاکہ غار کو صاف کر کے آپ کے بیٹھنے کے قابل بنا توجہ ہے آپ کی تاکہ آپ کے بیٹھنے کے قابل بنا لو حضرت ابوبکر اندر گئے رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے غار کو صاف کیا دیکھا کہ بہت سارے سوراخ ہیں اپنا کپڑا پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا کپڑا ختم ہو گیا مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا حضرت ابوبکر نے اس کو اپنی ایڑی کے ساتھ بند کیا اس پہ ایڑی رکھی اور عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آئے میرے حضور تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر انور رکھا اور میرے حضور محو استراحت ہوئے آقا کریم آرام فرمانے والے لگے وہ کسی نے کہا جنت تھا یا وہ غار تھا جنت تھا یا وہ غار تھا اس منظر کو دیکھ کے جب میرے حضور ابوبکر صدیق کی گود میں اپنا سر انور رکھ کے اس پہ محو استراحت ہوئے جلوہ کر ہوئے اس منظر کو بیان کرنے میں کسی عاشق نے یہ کہا جنت تھا یا وہ غار تھا اور بن گیا گلزار تھا اس غار میں ایک مار تھا جو طالب دیدار تھا مالک النبوہ میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک سانپ حاضر ہوا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا کہ اے روح اللہ مکہ کو جانے والا رستہ کون سا ہے مکہ کو کون سا رستہ جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سانپ تجھے مکہ کیا کام ہے اس سانپ نے یہ عرض کیا کہ 600 سال پہلے حضور کا نام سنا تھا اس کی توجہ ہے حضور سے بولے سانپ نے عرض کیا 600 سال پہلے حضور کا نام سنا تھا اس وقت سے دیدار کے لیے تڑپ رہا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سانپ میرے اور ان کے درمیان 600 سال کا زمانہ ہے یعنی 600 سال گزر گئے 600 سال اور انتظار کرنا پڑے گا اس سانپ نے کہا رکھتا ہوں اداس نہ ہو جتنے وہ عربی سونا آوے گا لگپال پرونا ارشادہ چنیاں بل پھیرا پا رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام نے مکہ کا رستہ بتایا وہ سانپ دیدار شوق میں اپنے سر کے بل چلتا ہوا پہنچا یہ وہی سانپ تھا جو صدیق اکبر کی ایڑی میں بار بار ڈنگ مار رہا تھا وہ اس لیے پریشان تھا کہ جس محبوب کے دیدار کے لیے ایک دراز عرصہ انتظار کیا ہے آج وقت آیا ہے کہ بھر کے دیکھوں اور ایڑی تو رکاوٹ بنی ہوئی ہے بار بار ڈنگ مارتا ہے مگر یہ خیال ہے بے شک وہ مارے کار تھا ادھر بھی اجارے کار تھا اس لیے وہ جیسے جیسے ڈنگ مارتا ہے صدیق اکبر پاؤں کو دباتے ہیں کہ کہیں آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے اس نے کئی بار جب ڈنگ مارا تو چونکہ سانپ کا زہر آگ کے رگ و ریشہ میں سراب کر چکا تھا اس لیے مبارک آنسو سے بے ساخت آنکھوں سے بے ساخت آنسو جاری ہو گئے اور ایک آنسو کا قطرہ میرے حضور کے چہرہ نور پہ گرا حضور بیدار ہوئے فرمایا ابوبکر کیا حال ہے عرض کیا بندہ نواز سانپ نے ڈس لیا ہے کہاں ڈسا ہے پاؤں کی ایڑی پہ ڈسا ہے میرے حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اسی وقت درد ختم ہو گیا لعاب دہن مبارک لگا کے پوچھا ابوبکر اب کیا حال ہے عرض کیا ہوں میں مر کے بھی نہیں مرتا جی آقا تیری نظر ہو اسی بات